اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی دکھی انسانیت کے لیے 10 وظیفے میں لے کر آیا ہوں جو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یوم عرفہ کو کون کون سا وظیفہ کیا جائے کہ غم خوشیوں میں بدل جائیں، ناکامی دور ہو جائے، ہر میدان میں کامیابی نصیب ہو۔ یہ یوم عرفہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، مجھے قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ علماء تفسیر بتاتے ہیں کہ جفت سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی قربانی والا دن ہے، اور والوتر سے مراد جو طاق ہے یہ عرفہ کا دن ہے جو 9 تاریخ بنتی ہے ذی الحجہ کی۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کے دن اللہ نے قسم فرمائی ہے جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ تو یوں جہاں بھی حج کا ذکر آتا ہے، اس کی عظمت کا ذکر آتا ہے، وہاں یوم عرفہ کی عظمت کا بیان لازم آتا ہے۔ یہ وہ دن ہے یوم عرفہ، شان و عظمت والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا، عطاؤں والا، توبہ کی قبولیت والا، قسمت اور مقدر کو بدل دینے والا دن ہے۔ تاجدار مدینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو سب سے زیادہ عرفہ کے دن جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ وہ گناہگار جن پر جہنم لازم ہوتی ہے اللہ ان کو بخش دیتا ہے، معافی عطا فرما دیتا ہے، اور جنت میں ان کو جگہ عطا فرماتا ہے۔ یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ جہنم سے گناہگار بندوں کو نکالتا ہے۔ پھر اللہ اپنی شان کے مطابق عرفات میں ٹھہرے ہوئے حاجیوں کے قریب آتا ہے، یا اللہ رب العزت اپنے دنیا میں بسنے والے مومن بندوں کے قریب اللہ کی رحمت آتی ہے، پھر ان کے ذریعے اپنے فرشتوں سے فخر کرتا ہے، یعنی اپنے نیک بندوں پر فخر فرماتا ہے، حج کرنے والوں پر فخر فرماتا ہے، اور کہتا ہے میرے فرشتوں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یوم عرفہ کا روزہ، سبحان اللہ، رسول اللہ نے فرمایا مجھے اللہ سے پکی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے صدقے روزہ رکھنے والے کہ 1 سال پچھلے یعنی پچھلے سال کے گناہ اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ، یہ سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صغیرہ گناہ ہی بخشے جاتے ہیں یا کبیرہ گناہ بخشے جاتے ہیں؟ تو دوستو
کبیرہ گناہ توبہ کے ارادے سے کہ اے اللہ جو میرے زندگی کے کبیرہ گناہ ہیں میں سب سے توبہ استغفار کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ میں کفارے کے لیے یہ روزہ رکھ رہا ہوں 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے کبیرہ گناہ ہو۔ حاجی لوگ عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں تو وہ یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھیں 9 تاریخ کا، جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے کہ سرکار نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حاجیوں کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی حضور دعائیں کر سکے۔ وہ مشقت کے دن ہوتے ہیں جب حاجی حج کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس دن وہ روزہ نہ رکھے عرفہ کے دن کا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو وقوف عرفہ ہے، وقوف عرفات ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفۃ، یعنی میدان عرفات میں عرفہ کے دن ٹھہرنا ہی حج ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث صحیح کہ خیر دعاء یوم عرفۃ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ نے فرمایا عرفہ کے دن کی دعا سب دعاؤں سے بہتر ہے۔ پورے سال میں جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن عرفہ کے دن کی دعا سب دعاؤں سے افضل بن جاتی ہے۔ اس دن کوئی توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ جلدی قبولیت عطا فرماتا ہے بنسبت اس کے جو بندہ پورے سال میں اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی عظمت والا دن ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے سب نبیوں نے کہا، سب نبیوں نے کہا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کلمہ خیر نہ کہا ہو۔ کتنا افضل کلمہ ہے، کتنا بابرکت کلمہ ہے جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھا اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی پڑھا۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ ہے۔ اس لیے میدان عرفات میں حاجی ہوں وہ بھی کثرت سے پڑھیں۔ پوری دنیا میں جو مسلمان کسی ملک میں بھی رہ رہے ہیں اس دن وہ کثرت سے اس کلمہ مبارکہ کی کلمہ مبارکہ کا ورد کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ کیوں؟ عرفہ کے دن مانگی ہوئی دعا رائگاں نہیں جاتی ہے، تو اس کلمے کی تکرار کریں، اس کلمہ طیبہ کی تکرار کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ کثرت سے پڑھ کر اللہ کے حضور میں دعا کرے گا، اللہ رب العزت غربت کو دور فرما دے گا، کشادگی نصیب فرما دے گا اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور اس کو چاہیے کہ یہ کم از کم 1000 مرتبہ اس کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، اور پھر باقی جو دن ہیں ان میں 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ورد کرتا رہا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ورد کے صدقے اس کے تمام کاموں میں اللہ رب العزت آسانی پر پیدا فرما دیتا، کوئی مشکل نہیں رہتی، اس کی غربت الحمدللہ، اس کی تنگ دستی، اس کی بدحالی دور ہو جاتی ہیں اور خوشحالیاں عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ کیوں؟ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر ہمارے دین کو مکمل فرمایا تھا،
اور قرآن میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی دین کو بھی مکمل فرما دیا اور ہمارے اوپر جو اللہ کی رحمتیں آ رہی تھیں ان نعمتوں کی، ان رحمتوں کی اللہ رب العزت نے تکمیل فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پھر میں نے عرض، اس کے بعد جو وظائف آ رہے ہیں وہ ذرا توجہ سے سن لیں یا کاپی پینسل لے کر لکھ لیں۔ یہ وظائف، ان میں سے کوئی وظیفہ بھی آپ کر لیں، دوسرے وظائف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی وظیفہ بتائے ہوئے طریقوں پر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، وظیفہ نمبر 2، ایک تو پہلے بتا دیا نا، 2 نمبر وظیفہ، یہ 19,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ کہیں گے یہ بڑا مشکل کام ہے، تو بڑے بڑے مشکل کام اس وظیفے سے یوں جیسے آٹے سے نمک نکال لیا ہے حل ہو جاتے ہیں۔ یوم عرفہ سے پہلے رات آتی ہے نا، اسے عرفہ کی رات کہتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، جتنی پڑھی جائے رات کو۔ پھر صبح یوم عرفہ ہے، اس میں مغرب کی نماز سے پہلے یعنی سورج کی غروب ہونے سے پہلے پہلے رات والی اور دن والی ملا کر 19,000 مرتبہ پوری کر لینی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد ہر روز 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے۔ کوئی مشکل آئے گی نہیں، اگر آ جائے تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے حضور رو کر دعا کریں، ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ 3 نمبر پر وظیفہ ہے اس میں ذات باری تعالیٰ کا، اس میں ذات باری تعالیٰ کا، کس کا؟ ذات باری تعالیٰ کا۔ وہ کیا ہے؟ یا اللہ۔ کیا ہے؟ یا اللہ۔ اللہ وہ اسم مبارک ہے جو اللہ رب العزت کا ذاتی اسم ہے، اور یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں کی جو جملہ صفات ہیں ان سب کا جامع ہے۔ سمجھا رہے ہیں؟ سب کا، یعنی کہ ہر نام میں جو تاثیر ہے، اگر آپ سب ناموں کی تاثیر مجموعی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے اسم مبارک، اسم ذات یعنی اللہ کے ورد میں آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ سمجھائے جی؟ ہاں جی۔ تو یہ اسم ذات باری تعالیٰ کا وظیفہ مشکل نہیں، اگر بڑے بڑے کام لینے ہیں تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ 7 تاریخ ذوالحجہ کی، کتنی تاریخ؟ 7 تاریخ۔ اس کے بعد جو رات آئے گی وہ 8ویں کی رات آنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو 4000 مرتبہ آدھی رات گزرنے کے بعد جائے نماز پر 2 نفل پڑھ کے بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد دعا کر کے کھڑے ہو جانا ہے، استغفار کر کے درود شریف پڑھ کے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ تو پڑھنا ہے اس کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 4000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 4000 مرتبہ۔ اگر آدمی تھک جائے تو وہ بیٹھ جائے، اور جب تھکاوٹ دور ہو جائے تو پھر کھڑے ہو کر وظیفہ شروع کر دے، بیٹھ کر بھی پڑھتا رہے اور پھر جلدی سے اٹھ جائے وظیفہ پڑھتا رہے۔ جب 4000 کا عدد ختم ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت سے رو کر دعا کرے درود شریف پڑھ کر، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر 8 کے بعد جو رات آنی ہے اس رات کو بھی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 4000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 4000 مرتبہ۔ اور پھر 9 تاریخ گزرنے کے بعد یعنی صبح عید مبارک ہے، ٹھیک ہے، رات کو تو 4000 مرتبہ پھر پڑھنا، یعنی 3 راتوں کو یہ وظیفہ 4000 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اور پورا یقین کر کے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت سے اتنی روزی عطا فرمائے گا جتنی مجھے ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ، تاکہ میں دوسرے لوگوں کی خدمت بھی کر سکوں. سمجھے؟ اس سے رزق ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد یہ 400 مرتبہ ہر روز رو رو کر پوری عاجزی و انکساری سے اپنے مقصد کو جمع کر اللہ رب العزت کی اس مبارک کا ورد کرتا رہے. کتنا؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کتنی مرتبہ؟ 400 مرتبہ. 400 مرتبہ اس میں ذات باری تعالیٰ کا. اچھا آگے آتا ہے جی وظیفہ چوتھا، وہ یہ ہے کہ عرفہ کی رات کو اور دن کو ملا کر، یعنی عرفہ سے پہلے جو رات آتی ہے نا، مغرب کی نماز پڑھ کے شروع ہو جائے آدمی، اور اگلا دن بھی کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے؟ 313 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ یہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آیت الکرسی مبارک 70 بار پڑھنی ہے. کتنی بار؟ 70 بار. اور کتنے دن پڑھنے ہیں؟ 70 دن تک. بڑے سے بڑا کام جو پہاڑ کی طرح ہوگا نا، کہ یہ جنات نہیں جا رہے، یہ شیطان نہیں جا رہا، یہ گھر کے اندر برکت نہیں ہے، بیماری دور نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پھر 70 دن 70 بار پڑھتا رہے. ٹھیک ہے. تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی انوکھی ہی تاثیر ہے 70 مرتبہ پڑھنا اور 70 دن تک آیت الکرسی پڑھتے رہنا. ٹھیک ہے. جادو، بیماری، جنات کا اثر سب ختم، بے روزگاری کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ. تو اس کے بعد روزانہ 7 مرتبہ پڑھتا رہے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ پڑھتا رہے اور اللہ سے عاجزی سے دعا کرتا رہے. یہ کو کر کے تو دیکھیے وظیفہ، بلکہ سارے وظائف جو میں بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی وظیفہ بھی آپ شروع کر لیں. 5واں وظیفہ ہے یا ودود. یا ودود ہو، اسم مبارک اللہ رب العزت کی اسم مبارک کا. اگر گھر سے لڑائی ختم نہ ہوتی ہو، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیوی مرد سے، مرد بیوی سے لڑ رہی ہے، معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، تو 4000 مرتبہ 3 راتوں کو پڑھ لے، جس طرح کے اوپر اس میں ذات باری تعالیٰ کا وظیفہ بتایا ہے. اس کے بعد روزانہ 400 مرتبہ پڑھتا رہے تو یہ دنیا میں محبوب ہو جائے گا، گھر میں بھی عزت ہوگی، سب آپس میں سلوک کے ساتھ رہیں گے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے. آگے 6 نمبر پر 6واں وظیفہ وہ ہے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن یعنی چچا زاد بہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سگی بہن کو بتایا تھا کہ سبحان اللہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے 100 عربی غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے. الحمدللہ کہنے کا ایسا ہے جیسے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں سامان سمیت قربان کر دیے. اور اللہ اکبر ایسے ہی ہے، اللہ اکبر کہنا جیسے کسی نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے. کتنے اونٹوں کی قربانی کی؟ 100 اونٹوں کی قربانی کی. اور لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس کا تو کمال ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اللہ اس خلا کو بھی پر فرما دیتا ہے. اگر 7 زمینوں اور آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں کیا رکھا جائے؟ بولے نا لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا. اتنا بڑا وظیفہ ہے اور قوی وظیفہ اور بہت زیادہ جلد اثر کرنے والا. سبحان اللہ. یہ وظیفہ مبارک ہے کہ 100 مرتبہ صبح کے وقت اور 100 مرتبہ رات کے وقت، 100 مرتبہ رات کے وقت یہ وظیفہ کرنا ہے. اور پھر 7 نمبر پر وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ، خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا کیا فرمایا؟ استغفر اللہ. اگر کوئی یوں کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ، یوں کریں اور کتنی مرتبہ کہے؟ 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ یوم عرفہ کے دن. اور اس کے بعد کیا کرے؟
روزانہ 313 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتا رہے، کیا ملے گا؟ دنیا کی دولت تو ملنی ہی ملنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، حضور علیہ السلام کی قیامت والے دن شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب 8 نمبر پر وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، سا پڑھنی ہے، اور حیو اور قیوم اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ غلطی نہ آئے، مخرج کو ادا کرتے ہو۔ یہ کلمہ مبارک آیہ مبارکہ جو ہے اور ساتھ یا حیو یا قیوم ملا کر 1000 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور 313 مرتبہ روزانہ ورد رکھنا ہے۔ اگر کوئی کہے جی ایسے مصائب اور آلام میں ہوں جیسے کوئی شخص درندے سخت چیرنے پھاڑنے والے خونی شیر یا چیتے کے جبڑوں کے اندر ہے، بندہ کسا ہوگا کہ ابھی وہ اپنا لقمہ مجھے بنا لے گا، تو یہ وظیفہ کر کے شروع کر کے دیکھے، الحمدللہ وہ محسوس کرے گا کہ شیر کے جبڑوں میں نہیں، میں تو سکون دے اعلیٰ بستر پر سو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے اس وظیفہ مبارک کی۔ 9 نمبر پر وظیفہ ہے اگر دشمن ظالم ہو، عزت اور حرمت کی حفاظت بہت مشکل ہو، مال و جان کا خطرہ ہو، بہت تنگ کرتا ہو ظالم، اور یہ بندہ ہو حق پر، مظلوم ہو جس نے وظیفہ کرنا ہے، جس کو ظالم تنگ کر رہا ہے، تو یا قہارو اسی طرح پڑھنا ہے 4000 مرتبہ، جس طرح اس میں ذات باری تعالیٰ یا اللہ ہو کا وظیفہ بتایا ہے 3 راتوں میں۔ کتنی راتوں میں؟ 3 راتوں میں کتنی مرتبہ؟ 4000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر روزانہ 400 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے۔ دشمن ذلیل و خوار ہوگا اور مقہور ہو کر معافی مانگے گا۔ یہ وظیفے کے اندر تاثیر ہے، کوئی بھی کرنا چاہے جس کو کوئی ظالم تنگ کر رہا ہو تو الحمدللہ میں نے یوم عرفہ کے صدقے سے یہ 10 وظائف آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان وظائف کے صدقے، ہاں یہ 9 وظیفے ہو گئے۔ ایک وظیفہ وہ ہے جو سورۃ الحمد کا ہے، الحمدللہ، سورہ فاتحہ، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اسی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہے جو 7 آیتوں والی ہے، یہ ہے جو پھر نازل ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، سابع المثانی بھی اس سورہ مبارک کو کہا جاتا ہے، اس کے بڑے نام ہیں، سورۃ الحمد بھی ہے۔ تو اس کا ورد یہ ہے کہ 120 مرتبہ یوم عرفہ کو پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ 120 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد 40 مرتبہ صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھتا رہے، تو جو بھی ضرورت ہوگی اسی کے صدقے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جنات کا سایہ ہو، پھونک مار کر بچوں کی بیماریاں ہوں، تو جب بھی کوئی کہے پھونک مارے، کس طرح دم کرے؟ جب یہ عامل بن جائے تو 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھے۔ کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک ہے، ولا الضالین پر جا کر سانس توڑے۔ تو اس طرح پڑھ کے 7 مرتبہ دم کر دے، پھر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرے، پھر 7 مرتبہ، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، دنیا کا کوئی بھی کام پڑ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کے صدقے اللہ رب العزت اس کی ہر حاجت کو اللہ رب العزت پورا فرمائے گا، ہر دعا کو قبول فرمائے گا جو اس کے صدقے سے مانگی جائے گی۔ لیکن ہر وظیفے کے اندر اول و آخر درود و سلام اور استغفر اللہ ضرور پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ جتنی کثرت سے ہو سکے، یہ وظیفہ کے ساتھ دونوں چیزیں پڑھنی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور
استغفر اللہ، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر مشکل کو آسان فرمائے، مصیبت زدہ لوگوں کو مصائب و آلام سے چھٹکارا عطا فرمائے، ناگہانی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین آمین یا اللہ یا رب العالمین۔